اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنا کرم فرمایا۔ پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 5 چیزیں عطا فرمائی، اور سب سے پہلے رمضان شریف میں وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو اس سے پہلی والی امت کو نہیں ملی اور اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو رب تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ عزیزان محترم، پھر دوسری بات، روزے دار کے لیے فرشتے صبح سے لے کر شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر روز رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہر روز جنت کو سجاتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ جنت کو سجاتے رہو اس لیے کہ ان قریب اس میں میرے بندے داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے سوچیں، جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، تو اس کے منہ سے ایک بدبو، ایک طریقے کی بو باس منہ سے نکلتی ہے کہ جس سے بازو میں بیٹھنے والا انسان دوری اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ یہ بازو بیٹھنے والا انسان تو دور کی بات ہے، اپنے گھر والے ہی لے لے، چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو یا بیوی ہو یا بچے ہو، جہاں روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے وہ بو نکلتی ہے تو بندہ برداشت نہیں کرتا، اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو اپنے بندوں پر کہ جہاں سب دوری اختیار کرتے ہیں وہاں فرماتا ہے کہ اس کی منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ کوئی ایسا محبت کرنے والا، ہے کوئی ایسا کسی سے اتنی الفت کرنے والا، اتنی چاہت کرنے والا؟ لیکن میرا رب دیکھیں کہ جہاں بندہ بندے کو چھوڑتا ہے، رب فرماتا ہے میں وہاں پر میری رحمت بڑھ کر اسے سہارا دے دیتی ہے۔ جہاں کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوتا، رب فرماتا ہے بندے میں تو ہوں، میں تو ہوں ہی، تو کہاں در بدر تلاش کر رہا ہے، پھر رہا ہے، میری رحمت میں آ جا، پھر دیکھنا ساری دنیا تیرے قدموں میں ہوگی۔ میرے معزز سامعین اکرام، پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر جب جہنم کو قریب لایا جائے گا تو پھر آواز آئے گی جہنمیوں کی طرف کہ ان تمام جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانکو، تو پھر ایک اور آواز آئے گی کہ ان میں کون روزے دار ہے؟ تو جتنے روزے کی حالت میں انتقال کیے ہوں گے ان تمام کو الگ کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ ایک شخص کو جہنم کے قریب لے کر جائیں گے، لیکن جیسے جیسے جہنم کے قریب اسے لے کر جائیں گے جہنم اس سے دور جائے گی، جہنم کی آگ اس سے دور ہوتی نظر آئے گی۔ دروغائے جہنم عرض کریں گے کہ اے جہنم تیرا کام جلانا ہے، یہ بندہ گنہگار ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کی کثرت ہے جس کے باعث اسے حکم ملا ہے کہ جہنم میں داخل کرے، لیکن تو اس سے دور کیوں بھاگ رہی ہے؟ عزیزان محترم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم عرض کرے گی کہ اے دروغائے جہنم، میں اس لیے اس سے دور بھاگ رہی ہوں کیونکہ اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے، اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے کیونکہ روزے کی حالت میں مرا تھا۔
آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو بندہ اللہ کے حکم کے لیے، اس کے اطاعت کے لیے جو صبح اٹھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں رہتا ہے، تو جہاں لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت اس سے اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین اکرام، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اسی طریقے سے رہ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، بس ضروری یہ ہے کہ جو مسواک ہے وہی کریں، کوئی ایسی لکڑی استعمال نہ کریں جیسے کوئی کڑوی لکڑی ہو یا کسی لکڑی کے اندر مٹھاس زیادہ ہو۔ تو جو مسواک حسب معمول انسان استعمال کرتا ہے، روزے کی حالت میں مسواک اپنے دانتوں پر مل سکتا ہے اور روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کس قدر مہربانی فرمائی، رحم فرمایا ہے کہ ہم یہ دیکھیں اور خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کتنی محبت فرمائی ہے، اور روزے دار کی منہ کو رب نے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ فرمایا۔ تو جب مشک سے زیادہ پسندیدہ اس کے منہ کی بو ہو تو پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور خود فرماتا ہے کہ میں خود سنوارتا ہوں۔ اور رمضان کے اختتام پر شروع سے لے کر آخر تک جتنے بندوں کی میں نے مغفرت کی، اس ایک دن میں اتنی ہی تعداد میں سارے میں بندوں کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، توبہ و استغفار کریں، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اور ایسے نیک اعمال کریں کہ جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں کثرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیں اور عادت بنا لیں کہ جیسے ہم 5 وقتہ نمازوں میں بھیڑ کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ہم مسجدوں میں دوڑے چلے آتے ہیں، یہی عادت ہماری انشاءاللہ تعالی پوری زندگی میں ہو جائے، تب پھر اصل میں مزہ آئے گا۔ کیونکہ ہم صرف رمضان میں مسجدوں کی طرف اس قدر کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ راستے میں دوڑتے ہوئے کوئی آتا ہے، کوئی بھاگتے ہوئے آتا ہے، تیز قدموں کے ساتھ کوئی آتا ہے، اور صرف اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں مسجد میں داخل ہو جاؤں، مجھے جگہ مل جائے۔ تو یہ ذہن اور یہ سوچ صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہمارے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ تا دم عمر ادا کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے